الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستہدی۔ محترم سامعین و ناظرین، ہمارے ہاں مسائل کا سلسلہ چلتا ہے تاکہ لوگوں کو صحیح مسائل سے آگاہی ہو اور غلط فہمیوں سے لوگ نکل جائیں، رسوم و رواج کو چھوڑ دیں، کیونکہ مسلمانوں کی کامیابی اللہ جل شانہ کے احکامات میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں ہے۔ جو بھی کام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر ہو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقہ پر ہو، اور ائمہ مجتہدین نے جو وضاحت دی ہے ان کے طریقہ کے مطابق ہو، اور محدثین کے طریقہ کے مطابق، ان سب ہستیوں کا ایک ہی طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بتایا، انہوں نے اپنے شاگردوں صحابہ کرام کو بتایا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو، تابعین کو، پھر تبع تابعین کو، اسی طرح ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین۔ ہمارا دین کا ہر مسئلہ ایک تسلسل کے ساتھ ہمارے تک پہنچا ہے، تو اس لیے جو مسئلہ ہو اس کو جو ہے وہ صحیح انداز سے اگر اس کو انجام دیا جائے گا تو اس پر اجر بھی ملے گا، وہ ہماری دنیا آخرت کی نجات کا ذریعہ بھی ہوگا۔ تو کچھ مسائل ایسے ہیں جو ہمارے ہاں کچھ رسم و رواج کا شکار ہو کر کے اصل مسئلہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں اوجھل ہو جاتا ہے اور غلط طریقے کے جو مسائل ہیں وہ رائج ہو جاتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے، ابھی جو ساتھیوں نے پوچھا، وہ یہ ہے کہ جب کوئی مرد یا عورت فوت ہو جاتی ہے تو اس کو کنگھا کرنا، سرما لگانا کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور عورت کو نامحرم بھی دفنا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ان کا شرعی جواب یہ ہے کہ جب مرد عورت فوت ہو جائے تو ان کو صحیح طریقے سے، شرعی طریقے سے، جو غسل کا طریقہ جاننے والا ہو شریعت کے مطابق۔ ہمارے یہاں ایک رواج اور بھی ہے، اسی مسئلے سے نکلتا ہے کہ وہ ایک مقرر شدہ لوگ ہوتے ہیں، پیشہ ور، وہ مردے کو جو ہے وہ غسل دیتے ہیں۔ حالانکہ شرعاً ترغیب یہ ہے کہ جو آدمی فوت ہو گیا اس کے ورثاء ہی اسے غسل دیں۔ اس کے دو بڑے فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر میت کے اندر کسی قسم کا کوئی جسمانی طور پر کوئی نقص ہوتا ہے، کوئی عیب ہوتا ہے، تو وہ اپنے محرم جو ہوں گے، قریبی ہوں گے، تو وہ اس کا تذکرہ باہر نہیں کریں گے، ایک یہ فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا یہ فائدہ ہوگا کہ جس محبت اور ہمدردی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ جو محرم کسی کو غسل دیں گے، وہ دوسرے پیشہ ور اس ہمدردی کے ساتھ غسل نہیں دے سکتے، اور موت کی یاد بھی آئے گی، زیادہ آئے گی۔ تو اس کو غسل دے کر کنگھا کرنا، یہ شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فتاوی حقانیہ کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے کہ کنگھا کرنا غیر شرعی طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے سرما لگانا، یہ بھی غیر شرعی طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے عورت کو دفناتے ہوئے بھی یہ محرم ہی اسے قبر میں لحد میں اتاریں، غیر محرم لوگ اگر اتاریں گے تو شرعاً مناسب نہیں ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے جس میں محرم موجود نہیں ہوتے، کوئی حادثاتی شکل ہوتی ہے، کوئی ایسی بات ہے، تو مجبوری کی حالتیں تو شرعاً ان میں گنجائش ہوتی ہے، مستثنیٰ ہوتی ہیں، لیکن اگر محرم موجود ہوں تو محرم ہی عورت کو قبر میں اتاریں گے، غیر محرموں کا اتارنا مناسب نہیں ہے۔ اور کنگھا کرنا، سرما لگانا، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ خوبصورتی اور حسن تو اعمال کے ذریعے ہوتا ہے۔ فرشتے جو قبر میں آئیں گے وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس نے سرما لگایا ہوا ہے کہ نہیں لگایا، اس کا کنگھا اس نے کیا ہوا ہے کہ نہیں، کہ بال ان کے سیدھے ہیں کنگھے کے ساتھ یا ہاتھ کے ساتھ ہیں۔ عورت کے بالوں کو ہاتھ کے ساتھ سیدھا کر کے سینے پہ رکھ کر کے اس کا سینہ بند، اس پر کپڑا ڈال دیا جائے، اور اس کو جو ہے دوپٹہ بھی اڑا دیا جائے، کیونکہ عورت کے کفن کے 5 کپڑے ہوتے ہیں، 3 وہی مرد والے اور 2 کپڑے، ایک سینہ بند، ایک دوپٹہ۔ تو اس طریقے سے تو صحیح طریقہ ہے، یہ جائز طریقہ ہے۔ البتہ سرما لگانا، کنگھی کرنا، یہ غیر شرعی طریقے، ان سے پرہیز کیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔